بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بار بار ہارن بجا کر راستہ مانگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے راستہ ملا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگی۔ پورس کو مخاطب کر کے بولی، میرے اور تمہارے لیے خوش خبری ہے۔ میں نے ابھی نتاشا اور نتالیا کو دیکھا ہے۔ وہ بلی ڈونا کو گولی مار کر میری بیٹی کو لے کر آگے ایک ٹیکسی میں جا رہی ہیں۔ میں ان کے دماغ میں پہنچ کر انہیں دوستی اور تحفظ کا یقین دلانا چاہتی ہوں، لیکن وہ سانسیں روک لیتی ہیں۔ پورس نے خوش ہو کر کہا، الپا تم بہت بڑی خوش خبری سنا رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ دونوں بہنیں نیلما کی قید سے کس طرح نکل آئی ہیں؟ ان کے حالات معلوم کرو، کسی بھی طرح ان کے دماغوں میں پہنچو یا اس ٹیکسی کو روکو، پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہی ہیں۔ اسی وقت ثانی خیال خوانی کے ذریعے دونوں بہنوں کے اندر پہنچ رہی تھی۔ ان کے خیالات بتا رہے تھے کہ پرائی سوچ کی لہریں بار بار دماغ میں آنا چاہتی ہیں اور وہ انہیں بھگاتی جا رہی ہیں۔ ثانی نے ان بہنوں کی سوچ میں کہا، اب ہم سانس روک کر پرائی سوچ کی لہروں کو نہیں بگائیں گے۔ ذرا دیر بعد الپا نے نتاشا کے اندر آتے ہی کہا، میں الپا ہوں، سانس نہ روکنا۔ پورس تم دونوں کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اور ابھی نتالیا کی گود میں جو بچی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ میں تمہارے پیچھے کار میں آ رہی ہوں۔ نتاشا نے کہا، اچھا تو تم اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیچھے آ رہی ہو، ہمیں پورس کا حوالہ دے رہی ہو تاکہ تم ہمیں ٹریپ کر سکو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہاری اور پورس کی دوست ہوں۔ نتاشا ثانی کی مرضی کے مطابق بول رہی تھی، پہلے ہمیں مہاراج نے کالے جادو کے ذریعے اس ملک میں بلایا، وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا، پھر نیلما اس کے راستے کی دیوار بن گئی، وہ ہمیں مہاراج سے چھین کر لے گئی، لیکن اس کی آتما شکتی اور صلاحیتیں بار بار جسم بدلنے کے باعث کمزور ہو گئی ہیں۔ اس نے ہم پر تنویمی عمل کیا مگر وہ دیر پا نہیں رہا، وہ 12 گھنٹوں تک تپسیا میں مصروف رہنے والی ہے۔ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے بنگلے سے چلے آئے ہیں۔ الپا نے کہا، تقدیر تمہارے ساتھ دے رہی ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں پورس کے پاس پہنچا دوں گی۔ سوری، اب ہم کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے یا والی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اگر تم دوست ہو تو دوستی کا ثبوت دو، ہمیں بتاؤ پورس کہاں ہے، ہم اس کے پاس پہنچنے کے بعد تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں دوست بن رہی ہوں اور تم دشمن کی زبان بول رہی ہو۔ میں ابھی اپنی بیٹی تم سے لوں گی، تمہارے پیچھے آ رہی ہوں، تمہیں زخمی کر کے تمہارے دماغ میں گھس کے زلزلے پیدا کروں گی، تم میرے قدموں میں گر کر میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گی۔ نتاشا نے کہا لگا کر کہا، نتالیا چاقو کھول کر بچی کی گردن پر رکھو۔ جیسے ہی الپا قریب آئے اس کی بیٹی کی گردن تن سے الگ کر دو، اور الپا سنو، بیٹی کی زندگی چاہتی ہو تو جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ہمیں کسی بھی پہلی فلائٹ سے تل ابیب جانے دو، تم کسی دوسری فلائٹ میں آؤ، تمہاری بیٹی تمہیں پورس سے مل جائے گی۔ نتالیا ایک چاقو کھول کر اس کا پھل بچی کی گردن کے قریب لے آئی تھی۔ الپا نے چیخ کر کہا، چاقو ہٹا لو، میں پیچھا نہیں کر رہی ہوں، تم دونوں تل ابیب جاؤ، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، چاقو ہٹا لو، میری بیٹی کو زندہ رہنے دو۔ الپا نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، پورس کے پاس پہنچ کر جھنجھلا کر نتاشا سے ہونے والی باتیں بتانے لگی۔ پورس نے تمام باتیں سن کر کہا، الپا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ دونوں بہنیں بار بار ٹریپ کی جاتی رہی ہیں، ان کی جگہ تم ہوتی تو تم بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ بیٹی مل گئی ہے، وہ ہمارے پاس ہے، تم کسی بھی فلائٹ سے یہاں آؤ، میں ننھی مونا کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، میں تل ابیب پہنچ رہی ہوں۔ وہ دماغی طور پر کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر حاضر ہو گئی، ایک گہری سانس لے کر سوچنے لگی کہ اس نے امریکی اور اسرائیلی اکابرین کے اجلاس میں پہلی بار مجھے چیلنج کیا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نے اس چیلنج کے جواب میں یہ جھوٹ کہا تھا کہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کرنے والا اس کے محلے میں اس کی خفیہ رہائش گاہ کی طرف آ رہا ہے۔ تب سے وہ ٹیلی پیتھی کے علم کی سلامتی کے لیے بھاگ رہی تھی اور بھٹک رہی تھی، اور اب بیٹی کی زندگی بھی داؤ پر لگ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے
دونوں کان پکڑے اور دل میں کہا آئندہ کبھی فرحاد علی تیمور کو چیلنج نہیں کروں گی، وہ مجھے چیلنج کر کے پچھتا رہی تھی جبکہ میں نے اسے صرف دوڑایا تھا۔ اصل چال بازی ثانی اور پارس کی تھی۔ پارس مکاری دکھانے میں کچھ کم نہ تھا، اس پر ثانی جیسی مکار معاملہ فہم اور حاضر دماغ ساتھی اسے مل گئی تھی۔ دونوں نے صرف ایک کیسٹ ریکارڈر کے ذریعے الپا کو جیسا چکر دیا تھا، اس چکر بازی میں پورس بھی گن چکر بن گیا تھا۔ اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ بلی ڈونا نے الپا کی بیٹی مونا کو اغوا کیا ہے اور اس بچی کو کبھی ہیلی کاپٹر میں کبھی لانچ میں لے جا رہی ہے۔ پھر ثانی اور پارس نے اس کیسٹ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے نتاشا اور نتالیا کو پیش کیا تو پورس کے دل میں اس شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی انہیں الو بنا رہا ہے۔ ثانی نے بنگلے میں واپس آ کر پارس سے کہا میں ایئرپورٹ تک گئی تھی، نتاشا اور نتالیا ڈمی مونا کو لے کر تل ابیب جانا چاہتی تھی لیکن ان کے پاسپورٹ میں ڈمی مونا کی انٹری نہیں تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے متعلقہ افسران کو ٹریپ کر کے نتاشا کے پاسپورٹ میں مونا کی انٹری کرا دی۔ پارس نے پوچھا الپا کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ میں نے نتاشا کے ذریعے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ بیٹی کے قریب آئے گی تو بیٹی اسے زندہ نہیں ملے گی۔ وہ بیچاری بیٹی کی سلامتی کے لیے قریب نہیں گئی، اگر جاتی اور ڈمی مونا کو لیتی تو ہماری محنت اور مکاری رائیگاں جاتی۔ پارس نے کہا تمہاری شیطانی چال کا جواب نہیں ہے۔ میری چالوں میں الجھنے والے دشمن کہتے ہیں کہ میں شیطان سے پہلے پیدا ہوا تھا اور میں تنہا ہوں، شیطان تنہا نہیں ہوا تھا، اس کی ایک مؤنث بھی تھی، کیوں ہے نا؟ جو تمہاری مؤنث ہے اسی سے پوچھو۔ اس سے پوچھنا بیکار ہے، وہ منہ سے انکار کرتی ہے مگر دل ہی دل میں قربان ہوتی رہتی ہے۔ میں اپنے بارے میں تمہیں سمجھا دوں کہ خوش فہمی میں نہ رہنا، میں لوہے کا چنا ہوں، چبانے والوں کے دانت توڑ دیتی ہوں۔ اچانک پارس کے حلق سے چیخ نکلی، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر چیختے اور ہانپتے ہوئے بولا کون ہے یہ، کون ہے؟ ثانی فوراً میرے اندر آؤ۔ یہ کہتے ہی وہ دوسری بار چیخ مار کر فرش پر گرا اور ماندہ و بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ثانی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اس کے اندر پہنچ کر دیکھا دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، وہ لرز رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ کر بولی کون ہے؟ کس کی شامت آئی ہے؟ جو کوئی مرد کا بچہ ہے وہ میرے دماغ میں آ کر مردانگی دکھائے۔ پارس اس سے لپٹا ہوا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، پھر وہ کراہتے ہوئے بولا نہیں ثانی، کسی اور مرد کو نہ بلاؤ، میں تنہا تمہیں بازوؤں میں سمیٹ لینے کے لیے کافی ہوں۔ ہائے میری آغوش میں بہار کا موسم سمٹ آیا ہے۔ وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی چھوڑو مجھے، چھوڑو بدماش کہیں کے، میں بھول گئی تھی کہ تمہارا دماغ عجوبہ ہے، دل میں چور چھپا ہو تو ایسی باتیں یاد نہیں رہتی، بس اب غیریت نہ دکھاؤ، مجھے لوہے کا چنا چبانے دو۔ وہ ایک دم سے ڈھیلی پڑ گئی۔ اسرائیلی حکام اور دوسرے سرکاری عہدیداران اتنا ہی جانتے تھے کہ اٹلی سے پرواز کرنے والے طیارے کو نیلما نے ہائی جیک کر کے اسرائیل پہنچایا تھا، کیونکہ اس میں اس کا پوتا ٹی آر بھاٹیا سفر کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا پوتا اسرائیل میں رہے، اس چھوٹے سے ملک میں وہ جہاں جائے گا نیلما کی نظروں میں رہے گا اور وہ رفتہ رفتہ اسے فرحاد علی تیمور کے تنویمی عمل سے نجات دلائے گی۔ حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں تھی، اول تو ٹی آر بھاٹیا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے یہ کہہ کر سب ہی کو یقین دلایا تھا کہ ایران میں ٹی آر بھاٹیا کو قتل نہیں کیا گیا تھا، وہ زندہ ہے، تنویمی عمل کے ذریعے اس کا برین واش کیا گیا ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی بھول چکا ہے۔ نیلما کی آتما کسی 150 سالہ بوڑھی عورت کے جسم میں سما کر بھاٹیا کے پاس آئے گی تو وہ اسے دادی ماں تسلیم کر کے اس کے گلے لگ جائے گا اور اسی وقت اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ بہرحال ٹی آر بھاٹیا کا کوئی وجود نہیں تھا اور اتفاق سے نیلما بھی زہریلی بن کر اپنی پچھلی زندگی بھول گئی تھی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پورس کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ پورس بھی اس کی اصلیت سے بے خبر تھا۔ ثانی نے خود کو نیلما ظاہر کر کے اس طیارے کو اسرائیل پہنچایا تھا، وہ ایسا نہ کرتی تو نیلما اور پورس ممبئی پہنچتے ہی گرفتار کر لیے جاتے۔ اٹلی کی سراغرساں ایجنسی نے یہ خبر ممبئی پہنچا دی تھی کہ اس طیارے سے ایک زہریلی عورت یا زہریلا مرد وہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ طیارہ اسرائیل میں اترنے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ نیلما اور پورس کو اسرائیل پہنچ کر چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ زہریلی عورت یا مرد تل ابیب پہنچ گئے ہیں اور وہاں
وہاں کے شہریوں کے لیے موت بننے والے ہیں۔ انٹیلیجنس والے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بڑی رازداری سے نیلما اور پورس کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ سراگر سا خیالی ٹی آر بھاٹیا کو بھی اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ اس کے پاس کئی بڑے ممالک کی خفیہ دستاویزات محفوظ تھیں۔ پورس کئی بار نیلما کو سمجھا چکا تھا کہ وہ دوسروں سے ذرا دور رہا کرے، کسی سے گلے ملنے اور اس کے جسم میں دانت پیوست کرنے کی خواہش پر قابو پائے یا پھر پورس کو بتائے پورس کوئی ایسی تدبیر کرے گا کہ نیلما کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور کوئی اسے زہریلی ناگن کی حیثیت سے پہچان بھی نہ سکے۔ تیل ابیب کے مضافات میں پورس کا ایک چھوٹا سا معمولی سا مکان تھا جہاں وہ پچھلی بار نتاشا کے ساتھ چھپ کر رہ چکا تھا۔ وہ اسی مکان میں نیلما کے ساتھ چھپ کر رہنے کے لیے آ گیا۔ کتنے ہی شہروں میں کتنی ہی جوان عورتیں جوان مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، سڑکوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں اور کلبوں میں اپنے مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی اور ناچتی گاتی ہیں۔ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ البتہ شبہ ہونے پر ان کے متعلق انکوائری ہوتی ہے۔ پورس کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ان پر شبہ کیا جائے گا۔ وہ جس دن تل ابیب پہنچا اس دن شام تک نیلما کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا تاکہ مزید 2-4 خفیہ پناہ گاہیں اپنی نظروں میں رکھے۔ کھانے کے وقت وہ پیک کیا ہوا کھانا ہوٹل سے لے کر گھر آتا تھا، نیلما کو ڈسپوزیبل پلیٹ میں کھلاتا اور ڈسپوزیبل گلاس میں پانی پلاتا تھا، پھر اس پلیٹ اور گلاس کو جلا ڈالتا تھا۔ باہر تفریح کے دوران میں نیلما کا دل کچھ کھانے پینے کو چاہتا تھا مگر وہ اپنی اس خواہش کو کچل دیتی تھی۔ تل ابیب میں ایک دن گزر گیا، پھر رات آ گئی۔ پورس کھانے کا سامان پیک کرا کے نیلما کے ساتھ اپنے مکان میں آیا۔ اس وقت الپا نے اس سے رابطہ کر کے پہلے تو بیٹی کے اغوا ہونے کا دکھڑا سنایا۔ پورس کھانے کے دوران میں اسے مشورے دیتا رہا کہ وہ بیٹی کے دماغ میں رہ کر بلی ڈونا کی مصروفیات کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے۔ کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک نیلما سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے کہا آدھی رات ہونے کو ہے، جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ بولی پتہ نہیں تم میں کیسی کشش ہے، میں تمہاری سلامتی کے لیے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی مگر دل چاہتا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھتی رہوں اور باتیں کرتی رہوں۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ پورس اس کے ساتھ کمرے میں آیا، پھر بولا بستر پر لیٹ جاؤ، میں باہر سے دروازہ بند رکھوں گا، کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو مجھے آواز دے سکتی ہو، میں ساتھ والے کمرے میں رہوں گا۔ اس نے اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ کر دروازے کو لاک کر دیا تاکہ نیلما رات کو کسی وقت باہر نہ نکل سکے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر سونا چاہتا تھا۔ اس وقت الپا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ نتاشا اور نتالیا نظر آئی ہیں اور اس کی بیٹی مونا ان بہنوں کے پاس ہے۔ یہ پورس کے لیے واقعی خوشخبری تھی، جسے بہن مانتا تھا اور جس محبوبہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ دونوں دشمن نیلما کی قید سے نکل آئی تھیں۔ نیلما کو دھوکہ دے کر آنے کی بات میں کوئی کچا پن نہیں تھا، یہ ماننے والی بات تھی کہ بار بار جسم بدلنے کے باعث نیلما کی آتما شکتی اور صلاحیتیں کمزور ہو گئی تھیں، اسی لیے اس کا تنویمی عمل بھی کمزور تھا۔ وہ اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے تپسیا میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس طرح دونوں بہنوں کو فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ پورس کو ایک ذرا شبہ نہیں ہوا کہ سانی اور پارس نے کوئی چال چلی ہے۔ الپا اس بات پر اعتراض کر رہی تھی کہ وہ دونوں بہنیں اس کی بیٹی مونا کو جبرن اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں اور وہ وعدہ کر رہی ہیں کہ تل ابیب پہنچ کر وہ مونا کو الپا کے حوالے کریں گی۔ پورس کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ مونا کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، الپا کی ممتا سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مونا اپنے پاس رہے گی تو وہ بیٹی کی سلامتی کے لیے ہمیشہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے کام آتی رہے گی۔ اس نے الپا کو سمجھایا کہ وہ سب آپس میں دوست ہیں، اسے بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ تل ابیب آئے گی تو مونا کو ضرور اس کی گود میں دیا جائے گا۔ الپا کو سمجھانے میں کافی رات گزر گئی، پھر وہ چلی گئی۔ پورس نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر بستر پر آیا۔ دل نے کہا سونے سے پہلے کھڑکی سے جھانک کر نیلما کو دیکھے۔ وہ بیداری کے دوران میں اس پر گہری نظر رکھتا تھا، نیند کے دوران میں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ بعض لوگ نیند میں اپنے اندر کی چھپی ہوئی باتیں بڑبڑاتے ہیں یا نیند کے دوران میں چلتے پھرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب غفلت کے دوران میں چوری یا قتل کی واردات کرتے ہیں۔ جب
بیدار ہوتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا، دبے قدموں چلتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس کی چوکھٹ پر لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے جالیوں سے جھانک کر دیکھا، وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بالکل خاموش تھی، جیسے سو رہی ہو، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آنکھیں کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پورس سے اس کی نگاہیں مل رہی تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہی ہے۔ اس نے آواز دی، ناصرہ۔ اس نے جواب نہیں دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے دوسری بار اسے آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ بعض افراد جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ پورس کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اگر جاگتی رہتی یا کچی نیند میں ہوتی تو مخاطب کرنے پر ضرور جواب دیتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ مطمئن ہو کر واپس جانا چاہتا تھا، پھر ایک دم سے چونک گیا۔ اس نے مخاطب کیا تھا، پورس۔ نیلما کی آواز اسے اپنے دماغ کے اندر سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ پہلے کی طرح آنکھیں کھلی رکھے سو رہی تھی اور ایک ذرا حرکت نہیں کر رہی تھی۔ شدید حیرانی کی بات تھی کہ وہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سوچ کے ذریعے پوچھا، ناصرہ، یہ تم ہو؟ تم میرے دماغ میں ہو؟ ایسا کہتے وقت وہ نیلما کو اسی طرح نیند کی حالت میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سوچ کی لہریں کہہ رہی تھیں، پورس، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہارے دماغ میں پہنچی ہوئی ہوں، تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ تو تم آنکھیں کھلی رکھ کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ ٹھہرو، میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ گے میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، میں اب بھی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا ہوں، کیا یہ ناصرہ ہی ہے؟ وہ بولی، تم سر کھجاتے ہوئے سوچ رہے ہو کہ میں واقعی ناصرہ ہوں یا نہیں؟ میں حیران ہوں کہ تمہیں خواب میں دیکھ رہی ہوں، مگر تمہارے دماغ کے اندر کیسے پہنچی ہوئی ہوں؟ تمہارے اس عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ تمہارے اندر کے زہر نے اس علم کو اور تمہاری زندگی کے تمام واقعات کو بلا دیا ہے۔ آج اتفاق سے تم نیند کی حالت میں خیال خوانی کر رہی ہو، یہ اچھا موقع ہے، تم بھولی ہوئی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرو۔ سوچو، تم کون ہو؟ تمہارا سب سے عزیز اور قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تم کون ہو؟ سوچو ناصرہ، ہو سکتا ہے تمہارا نام ناصرہ نہ ہو، کوئی اور نام ہو، ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ اس نے چپ رہ کر محسوس کیا، اب اس کے دماغ میں سوچ کی لہریں نہیں تھی، وہ چلی گئی تھی، شاید اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کرنے گئی ہوگی۔ پورس کی ٹیلی پیتھی بحال رہتی تو وہ اس کے خوابیدہ دماغ میں جا کر معلوم کرتا کہ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا وہ خواب میں کہیں بھٹک رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ یاد کرنے کے بعد اس کے دماغ میں آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ پھر اپنے کمرے سے نکل کر کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ پہلے کی طرح بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بھی اسی طرح کھلی ہوئی تھیں جیسے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی ہو اور پورس سے نظریں ملا رہی ہو۔ اس نے آواز دی، ناصرہ۔ وہ بستر پر خاموش لیٹی رہی، وہ پلکیں نہیں جھپک رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ ٹھہر ٹھہر کر ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ بول رہی ہو۔ پورس کھڑکی سے پلٹ کر دروازے میں آیا، پھر دروازے کو کھول کر اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گلابی رس بھرے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، سفید چمکتے ہوئے دانت یوں لگ رہے تھے جیسے ابھی کسی کے جسم میں پیوست ہونا چاہتے ہوں۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوچنے لگا، اس کے قریب جانا چاہیے یا نہیں؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پتہ نہیں خیال خوانی کرنے کے بعد بیدار ہو چکی ہے یا ابھی تک خواب غفلت میں ہے۔ ہونٹ جذباتی انداز میں کھلے ہوئے تھے جیسے بوسے کو پکار رہے ہوں، لیکن سفید موتیوں جیسے چمکتے ہوئے دانت دھمکیاں دے رہے تھے۔ گہری رات کے سناٹے میں باہر سے گیدڑ کی مخصوص بھیانک آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نیلما سے دور ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر اسے آواز دی، ناصرہ، تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو؟ زہر بڑا بے اعتبار ہوتا ہے، اس کی پراسرار نیند یا جنونی بیداری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت اس کے ہونٹ متحرک ہوئے، اس کے منہ سے ایک ہلکی سی ہائے نکلی۔ ہائے، وہ رس میں آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ ذرا قریب ہو کر سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم سے لپٹ جانے کے لیے دل بری طرح مچلتا رہتا ہے، میرا زہر ختم کر دو، مجھے اپنے قابل بنا لو، نہیں تو
میں تم سے لپٹ جاؤں گی، آخری بار تمہیں چوم کر تمہارے ساتھ اپنی بھی جان دے دوں گی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کسی دن کسی بھی لمحے میں جوش اور جنون میں آ کر اس طرح اس کے گلے کا ہار بن جاتی کہ وہ اپنی زندگی ہار جاتا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتی تھی۔ ایک حق اور انصاف کی بات پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ پورس اس کا علاج کرائے، تجربے کار ڈاکٹروں کی توجہ اور علاج سے اس کے اندر کا زہر ختم ہو سکتا تھا۔ بہت عرصے پہلے پارس بھی زہریلا تھا، لیکن مسلسل علاج کے نتیجے میں نارمل ہو گیا تھا۔ پورس سوچنے لگا اسی طرح ناصرہ بھی نارمل ہو سکتی ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ کسی ایک شہر میں جم کر رہتا اور اس زہریلی کا علاج کراتا۔ اس وقت وہ خوابیدہ نیلما کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ پراسرار ہے۔ آج یہ بید کھلا کہ یہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ اب مجھے کسی طرح بھی اس کا علاج کرانا ہوگا، لیکن علاج کیسے کراؤں؟ سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا۔ اگر پہلے کی طرح جانتا تو 2-4 تجربے کار ڈاکٹروں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر نیلما کا علاج کراتا۔ ابھی وہ جس ہسپتال میں جس ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہاں اسے پولیس کیس کہا جائے گا۔ نیلما کے متعلق سوالات کیے جائیں گے کہ وہ کون ہے اور کس طرح زہریلی بن گئی ہے۔ اسے پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے گا۔ کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ پھر وہ خیال خوانی کرنے والے دشمن نیلما جیسی خیال خوانی کرنے والی کو اپنی معمولہ اور کنیز بنانے کی کوششیں کریں گے۔ یہ راز بھی کھلے گا کہ اس زہریلی کا سرپرست پورس ہے۔ پھر وہ تمام دشمن اس کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، بار بار نیلما کو دیکھنے لگا۔ آج وہ دنیا کے تمام ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہو گئی تھی۔ ٹیلی پیتھی جانتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنی ذہانت اور مکاریوں سے کام لے کر جلد سے جلد اس کا علاج کرائے گا اور اس حسینہ کی اصلیت کو تمام دنیا سے چھپا کر رکھے گا۔ کسی حکمت عملی سے اس طرح اسے اپنی مٹھی میں رکھے گا کہ اس کی ٹیلی پیتھی صرف اس کے کام آتی رہے گی۔